الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت۔ قرآن مجید کی ایک آیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ گرمائی ڈیر دے یہاں آ کے پتہ چلا میں بھائی سے پوچھ رہا تھا کہ 15 منٹ تو ہمارا انجن اسٹارٹ ہونے میں لگتے ہیں، تو جمعے کی نماز کتنے بجے ہے؟ آپ کے لیے مکمل اجازت ہے۔ میں نے سب سے یہ درخواست کی ہے کہ آج کا یہ پسینہ خون کے برابر اللہ قبول کرے گا۔ آپ اپنی مرضی سے تقریب اختتام پذیر کریں، جب آپ چاہیں بس بند کر دیں۔ بہرحال کوشش کروں گا مختصر بات کروں آپ کے سامنے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو بھائی، ہمارے ایک استاذ تھے، تاریخ پہ ان کو اللہ نے بہت عبور عطا کیا تھا، تاریخ پہ اللہ نے ان کو بہت عبور دیا تھا۔ بہت ساری قوموں کے حالات انہوں نے پڑھے۔ انہوں نے ایک دفعہ ہمیں بتایا، عربی استاذ تھے، عربی، انہوں نے بتایا کہ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں ہے جس میں مسلمان بھی ہوں اور غیر مسلم نہ ہوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مجھے بیان تو آتا نہیں، میں گپ شپ لگاتا ہوں، بات چیت کرتا ہوں آپ لوگوں سے۔ دنیا میں جتنی بھی قومیں ہیں، ہر قوم میں مسلم بھی ہیں اور بولو آگے غیر مسلم۔ عربوں میں آپ کو ملیں گے، عربوں میں بھی عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں اور مسلمان زیادہ ہیں۔ ان کی رپورٹ یہ تھی کہ دنیا میں پٹھان قوم ایسی ہے جس میں غیر مسلم کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو وہ بعد میں مرتد ہو گیا ہو، ایک الگ بات ہے۔ یعنی ان کی تحقیق یہ تھی کہ یہ وہ قوم ہے کہ جب مسلمان ہوئی تو پوری قوم A to Z، الف سے لے کے یا تک پوری قوم ایک ہی دفعہ میں مسلمان ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے ہو گئی تھی، ورنہ کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی طاقت تھی تبدیل کرنے کی۔ وہ ایک بھائی سے کسی نے پوچھا، پٹھان بھائی سے، یار تمہاری قوم میں کوئی پیغمبر نہیں گزرا؟ اس نے کہا یہ عیسیٰ خان موسیٰ خان تمہارے باپ کا نام تھا؟ تو مجھے یہ تو نہیں پتا کہ پیغمبر آیا نہیں آیا، لیکن یہ رپورٹ ہے کہ پٹھان قوم دنیا میں ایک ایسی قوم ہے کہ جب اس نے اسلام قبول کیا تو پوری قوم ایک ہی دفعہ میں اسلام میں داخل ہوئی، اور اس وقت سے اب تک الحمدللہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ اس لیے کسی کو پٹھان کہہ دو، مسلمان کہہ دو، ایک ہی بات ہے۔ لیکن زمانے کا فتنہ پھیل رہا ہے۔ دیکھو آپ لوگوں کی غیرت دنیا میں مشہور ہے۔ یہ جو دور ہے نا، یہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں، اس میں کافر کو ہماری نماز پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کافر کو ہمارے روزے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، کافر کو ہماری غیرت پر اعتراض ہے۔ غیرت کیا ہونی چاہیے؟ ختم۔ جس قوم میں جتنی زیادہ غیرت ہے،
جو باہر کی اسلام دشمن قوتیں اور طاقتیں ہیں وہ اسی قوم کی غیرت کو ختم کرنے میں اتنا ہی پیسہ خرچ کر رہی ہیں۔ غیرت کیسے ختم ہوتی ہے؟ بے پردگی سے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن سے لڑکا لڑکی ساتھ بیٹھیں، بیٹی جب گھر سے نکلے تو باپ کو بتانے کی ضرورت نہ ہو، موبائل پہ جب کسی سے دوستی لگائے تو کوئی اس سے پوچھنے والا نہ ہو۔ جس قوم میں یہ بے حیائی پھیل جائے وہ قوم غیرت مند نہیں رہتی۔ غیرت کا ایک صحیح استعمال ہے، ایک غلط استعمال ہے۔ عرب بڑے غیرت مند تھے، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے لیے اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا۔ اللہ نے آخری نبی جس قوم میں بھیجا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر نے نہیں آنا تھا، تو اللہ نے ایسی قوم کا انتخاب کیا جو اس وقت غیرت میں سب سے اعلیٰ مقام پر تھی۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی نہیں تھے۔ بنی اسرائیل نالائق قوم تھی، احسان فراموش۔ بتاؤ، احسان کا بدلہ دینا یہ غیرت ہے یا احسان فراموشی غیرت ہے؟ احسان کا بدلہ دینا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اتنے احسانات کیے، اتنے احسانات، فرعون غرق ہوا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے۔ فرعون ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا کرتا تھا، اللہ نے موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل کو اس عذاب سے نجات دی، سارا کام ہو گیا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت پڑی بنی اسرائیل کی، اپنی قوم کی، کہا کہ چلو مجھے لڑائی کے لیے افراد چاہیے، قوم سے لڑنا، ایک قوم ہے کافروں کی، اس سے لڑنا ہے، تو بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، اے موسیٰ تو جا اور تیرا رب جا، دونوں جا کے لڑو، ہم ادھر بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ غیرت والا کام کیا یا بے غیرتی والا؟ ایک نمبر کی بے غیرتی تھی کہ نہیں تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کو اتنا ستایا، اتنا ستایا، اتنے معجزے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آنے لگے تو کہنے لگے کہ جب تک ہم خود جا کے اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ غیرت والا کام کیا یا بغیرتی والا؟ لیکن اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم میں بھیجا، جن کو عرب کہا جاتا ہے، وہ غیرت کے اعلیٰ معیار پر تھے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کو نہیں بھیجنا تھا، تو ایسی قوم کو نبی کے بعد کھڑا کرنا تھا جو غیرت مند ہو، جو اللہ کے دین کی دعوت کو پوری دنیا میں قربانیاں دے کے پھیلا دے، جو احسان کا بدلہ دے، احسان فراموش نہ ہو۔ بڑے غیرت مند تھے، لیکن ان کی غیرت اسلام نہ آنے سے غلط استعمال ہو رہی تھی۔ وہ غلط کیا استعمال ہو رہی تھی؟ وہ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتے تھے کہ ہم کسی کو داماد کیوں بنائیں۔ وہ ذرا ذرا سی بات پہ قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ غیرت کا صحیح استعمال تھا یا غلط استعمال تھا؟ جس میں غیرت نہیں ہوتی نا وہ تو استعمال ہی نہیں ہوتا نا۔ جب غیرت ہی نہیں ہے تو استعمال غیرت کا کہاں ہوگا؟ وہ میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں، امام صاحب ناراض نہ ہو، تھوڑا سا میں چٹکلے سناتا رہتا ہوں۔ نہیں، اجازت ہے، سب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ وہ چٹکلے سن لیں۔ جب غیرت نہ ہو نا پھر یہ ہوتا ہے جو بھی بتا رہا ہوں۔ وہ ایک آدمی گیا نا کسی ملک میں، غیر مسلم میں، جو انگریزوں کے تو آپ کو پتہ ہے ترقی بہت ہے، غیرت بیرت کیا ہو گئی ہے، ختم۔ تو یہاں سے ایک آدمی گیا، پشاور سے، کوئٹہ سے، کراچی سے، کہیں سے چلا گیا ہوگا بیچارہ۔ اس نے انگریز کو جا کے بتایا ہم لوگوں میں بڑا غیرت ہے،
انگریز نے بولا یہ غیرت کیا ہوتا ہے؟ اس نے بولا ہم لوگ کو بڑا غیرت ہے نا، ایسے ہم لوگ کوئی ناجائز کام دیکھیں ہم لوگ کا کھوپڑی گھوم جاتا ہے۔ انگریز نے بولا یہ غیرت تو ہم لوگوں میں بھی ہے۔ پاکستانی نے بولا یار کوئی واقعہ سنا دو غیرت کا، تمہارے اندر کیسے ہے؟ اس نے کہا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو دیکھا ایک آدمی کے ساتھ پارک میں بیٹھا ہوا ہے، ہمارے کو اتنا غصہ آیا، اتنا غیرت آیا۔ تو اس پٹھان بھائی نے بولا پھر تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا ہم نے بولا اس دفعہ تو برداشت کر لیا، اگلی دفعہ برداشت نہیں کرے گا۔ بولا اچھا بھائی تو بڑا غیرت ہے۔ کہہ رہا پھر ہم نے دوبارہ اس کو دیکھا، اپنی بیٹی کو دیکھا کسی غیر مرد کے ساتھ پارک میں گھوم رہا ہے، پھر ہمیں بڑا غیرت آیا۔ پٹھان بھائی نے پوچھا اب تو کیا کیا گیا تو نے غیرت میں؟ اس نے بولا ہم نے بولا اس دفعہ تو برداشت کر لیا، اگلی دفعہ برداشت نہیں کرے گا۔ اس نے بولا بھائی یہ کون سا غیرت ہے یار؟ اس نے کہا وہ پھر ہم نے اس کو دیکھا اپنے گھر میں، دیکھا صوفے پہ، اپنے گھر میں اپنے صوفے پہ دیکھا غیر مرد کے ساتھ اپنی بیٹی کو۔ اب اس کو غصہ آیا نا، اس نے بولا پھر تو نے کیا کیا؟ کہہ رہا ہے ہم نے بولا 2 دفعہ معاف کر دیا، اب تیسری دفعہ معاف نہیں کرے گا۔ پھر کیا کیا تو نے؟ کہہ رہا ہم نے گھر سے وہ صوفہ نکال دیا۔ 2 دفعہ برداشت ہوتا ہے، تیسری دفعہ ہم برداشت، بولو، گھر سے کیا نکال دیا؟ صوفہ، تاکہ بیٹھنے کی جگہ ہی نہ رہے گھر میں۔ دیکھو یہ ایک لطیفہ ہے، لیکن اسلام دشمن قوت چاہتی ہے کہ ہماری غیرت ایسی ہو جائے جیسی، بولو نا، ان کی ہے، ہم لوگ بھی ایسے ہی ہو جائیں۔ تو اسلام غیرت کو پسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی غیرت غلط استعمال ہو رہی تھی اسلام سے پہلے، بیٹی کو زندہ دفن کر رہے تھے، اسلام نے اس غیرت کے رخ کو کیا کر دیا؟ ٹھیک کر دیا کہ نکاح میں اور زنا میں کیا ہے، حلال میں اور حرام میں کیا ہے، فرق ہے۔ تو اللہ نے جس قوم کو بھی غیرت دی ہے وہ بے حیائی کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گی۔ جس قوم کو بھی اللہ نے غیرت دی، آج باقاعدہ پیسہ خرچ کر کے تعلیم اور ایجوکیشن کے نام پہ ہماری غیرت کو، ہماری عورتوں کی حیا کو ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کو بچانے کی کوشش کرو، زور لگاؤ، اس ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالو، احتجاج کرو، بھائی ہمیں یہ کو ایجوکیشن سسٹم نہیں چاہیے۔ دیکھو وہ لڑکیاں جب جاتی ہیں نا یونیورسٹیوں میں، کالج، ہم تعلیم کے خلاف نہیں ہیں، ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہیں، ہم کس کے خلاف ہیں؟ بے حیائی کے خلاف ہیں۔ یہ جو نظام بنا ہوا ہے نا ہمارا، خوبصورت نظام ہے، باپ ہے، ماں ہے، خالہ ہے، چاچا ہے۔ ابھی میں یہاں آیا ماشاءاللہ چچے اتنے ختم ہی نہیں ہو رہے چاچے۔ ہوتا ہے نا، پشاور میں جاؤ، کوئٹہ میں جاؤ، یہ ہمارا چاچا ہے، یہ کون ہے؟ یہ بھی ہمارا چاچا ہے، یہ کون ہے؟ یہ بھی ہمارا چاچا ہے، یہ کون ہے؟ یہ بھی ہمارا چاچا ہے، بھائی یہ کون ہے؟ یہ بھی ہمارا چاچا ہے۔ یہ چاچے ختم ہوں گے تو پھر ماموں شروع ہوں گے۔ انگریزوں کے یہاں ہوتا ہے ایسے؟ کبھی سنا آپ نے یہ ہمارا چاچا ہے؟ ان کو یہی نہیں پتا بیچاروں کو ہمارا ابا کون سا ہے، باپ بھی ہے یا نہیں ہے۔ میں پہلے یہاں آیا تھا پشاور میں، ایک میں نے مثال دی تھی، آپ کو دوبارہ مثال دیتا ہوں۔ جو مثال صحیح ہوتی ہے نا وہ بار بار دی جانی چاہیے، کیونکہ آپ لوگوں کے خاندانی نظام کو ہدف بنایا جا رہا ہے، ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ختم کس سے ہوگا؟ بے حیائی سے۔ تو میں ایک مثال اکثر دیا کرتا ہوں، دیکھو آپ اپنے گدھے کا جب تعارف کرواتے ہو، گدھے کا، گدھے ہوتے ہیں نا یہاں پشاور میں، گدھے جو ہوتے ہیں، ڈھیچو ڈھیچو جو کرتا ہے، اس کو پشتو میں کیا بولتے ہیں؟ خر تو فارسی میں بولتے ہیں نا۔ اچھا، آپ جب اس کا تعارف کرواتے ہو آپ کیا بولتے ہو؟ یہ میرا گدھا ہے، بس یہ لوڈ اتنا اٹھاتا ہے۔ کبھی آپ نے تعارف کروایا کہ یہ میرا گدھا ہے، یہ اس کا والد ہے، یہ اس کا چاچا ہے، یہ اس کا ماموں ہے، یہ اس کی بہو ہے، یہ اس کا داماد ہے، یہ اس کا پوتا ہے، یہ اس کی نواسا ہے؟ کبھی ایسا تعارف کروایا گدھے میں؟ انسان کا جب تعارف ہوتا ہے، ابھی عباس بھائی نے تعارف کروایا میرے والد صاحب ہیں، یہ میرے چاچا ہیں، یہ میرے تایا ہیں، یہ ان کا بھتیجا ہے، یہ ہوتا ہے نا انسانوں میں تعارف۔
حالانکہ گدھا بھی بھائی کھاتا ہے, ہم بھی کھاتے ہیں, تو یہ فرق کیوں آ رہا ہے دونوں میں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان نکاح کر کے زندگی گزارتا ہے, گدھا بغیر نکاح کے ریلیشن قائم کرتا ہے. تو جب گدھے اور گدھی کا بغیر نکاح کے ریلیشن قائم ہوتا ہے تو گدھے تو پیدا ہوتے ہیں, رشتے پیدا نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں, شادی بیاہ کی مکس گیدرنگ میں اگر مرد اور عورت کا آہستہ آہستہ یہ اختلاط بڑھا تو انسان کے بجائے کیا پیدا ہوں گے؟ گدھے پیدا ہوں گے, جن کے باپ چاچے مامے نہیں ہوں گے. اور گدھوں کی دو قسمیں ہیں, ایک جو دیکھنے میں گدھا لگتا ہو, جن کو گدھا کہتے ہیں, جو ہمارے یہاں گھوم رہے ہیں ڈھیٹو کرتے ہوئے, اور ایک ہوتے ہیں 3 پیس سوٹ میں, ٹائی میں, نہا دھو کے آفس جا رہا ہے, لیکن اللہ کی نظر میں ہے کیا؟ گدھا. کیونکہ اس کے نہ ابا کا پتہ, نہ ماموں کا پتہ, نہ چاچے کا پتہ. یہ والے غیر مسلموں میں پائے جاتے ہیں آج کل. سارے غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا, بہت سارے غیر مسلم میں پائے جاتے ہیں. سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ انسان میں اور جانوروں میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نکاح ہے. تو بے حیائی کو روکنے کے لیے, بےہودگی اور خاندانی نظام جو تباہ ہو رہا ہے, اس کو روکنے کے لیے اللہ اس کے رسول نے کس چیز کو ترقی دینے کا حکم دیا؟ نکاح کو. تو آپ اگر چاہتے ہو نا یہ خاندانی نظام برقرار رہے, اور اللہ بھی یہ چاہتا ہے, یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل. قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے اہل جنت کی جو صفات بیان کی ہیں ان میں رشتہ داری کا جوڑنا ہے, رشتہ داری کو پہچاننا ہے. اگر رشتے ناطے ختم ہو گئے تو انسان میں اور جانوروں میں فرق ختم ہو جاتا ہے. ہم باہر ملکوں میں ہو کے آتے ہیں نا, وہاں بوڑھے لوگوں کے ہاتھ میں کتے ہیں, بوڑھی عورتوں کے ہاتھ میں بھی کتے ہیں, بوڑھے مردوں کے ہاتھ میں بھی کیا ہیں؟ کتے. کیوں؟ نکاح نہیں کرتے, بوڑھے ہو جاتے ہیں, پھر بچے ہوتے نہیں, ایک آدھ بچہ. پھر تنہائی دور کرنے کے لیے کیا پالتے ہیں؟ بولو, کتے. عورت کیا پالتی ہے؟ کتا. میں جو یہاں ہماری ماڈرن عورتیں ہیں نا, ان میں ایک دن میں نے بیان کیا, میں نے کہا جوانی میں شوہر پال لو ورنہ بڑھاپے میں کتا پالنا پڑے گا. جوانی میں کیا پال لو؟ کتے کا بہترین متبادل کیا ہے؟ شوہر ہے. لگتا بھی بیچارہ اس کے سامنے کتے جیسے ہی لگ رہا ہوتا ہے. تو اس سے اولاد ہوگی, بڑھاپے میں تمہیں کیا ملے گا؟ سہارا ملے گا. پیغمبروں کی سنت ہے نکاح کرنا. آپ بولو مولوی صاحب کو نماز پہ بیان کرو, روزے پہ بیان کرو, بھائی وہ آپ سنتے رہتے ہیں, ضروری ہے نماز روزہ. لیکن ہمیں جو آپ کی فکر ہے, جو ایک خوبصورت اللہ نے ماحول دیا ہے غیرت کا, پردے کا, یہ میڈیا کے ذریعے, یونیورسٹیوں کے ذریعے, کالجوں کے ذریعے, مختلف قسم کی NGOs کے ذریعے آپ کے اس خوبصورت گلشن کو, خوبصورت ماحول کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس لیے ہم اتنی نکاح پہ بات کرتے ہیں. ہمیں شوق, آپ کی شادی سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا بھائی؟ ہیں بھائی, ہمیں کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ تو یہ جو غیرت ہے, اچھا غیرت کا غلط استعمال کیا ہے؟ غیرت کا غلط استعمال, جہاں شریعت نے جس چیز کو غیرت قرار نہیں دیا, آپ اس کو کیا قرار دو؟ غیرت. اللہ نے بیٹی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کو حرام قرار دیا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں سمجھ رہے؟ اگر وہ نکاح کرنا چاہے, آپ اس میں رکاوٹ ڈالو, یہ جائز عمل ہے کہ ناجائز عمل ہے؟ ناجائز عمل ہے. تو غیرت شریعت کی حدود کے اندر اندر رہنی چاہیے. دوسری بات, وقت چونکہ تھوڑا ہے, میں آپ سے ایک اور بات عرض کروں گا. دیکھو یہ دور ہے فرقہ واریت کا. آج جب کوئی دین پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے, سب سے بڑا سوال ہوتا ہے کون سا والا اسلام؟ کتنے سارے فرقے ہیں, تو ہم کون سے والے اسلام پہ چلیں؟ یہ سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرآن و حدیث کے نام پہ مختلف قسم کے اسکالرز آ رہے ہیں, مختلف قسم کے مذہبی چینل کھل رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ایسے نماز پڑھو, کوئی کہہ رہا ہے ایسے نہیں ہوتی, ایسے ہوتی ہے, کوئی کہہ رہا ہے ویسے ہوتی ہے. بہت سارے فرقے ہیں. تو میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا,
کہ پشاور میں اسلام آج آیا ہے یا 1200 سال پہلے آیا تھا؟ آپ پشاور کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، 1200 سال پہلے اسلام آیا تھا. جو اسلام 1200 سال پہلے آیا تھا نا، آج آپ اس اسلام کو فالو کر رہے ہو، اس سے آپ کو ہٹنے کی ضرورت بولو نہیں. آج لوگ آپ کے پاس آئیں گے کیونکہ فرقواریت پنجاب میں بہت زیادہ ہے، KPK میں کم ہے. ابھی اس کو کنٹرول نہیں کیا تو جو پنجاب کا حال ہے وہی حال KPK کا بھی ہو جائے گا. مختلف لوگ آپ کے پاس آئیں گے، یہ دیکھو حدیث میں آتا ہے اس طرح نماز پڑھو، یہ دیکھو حدیث میں آتا ہے اس طرح نماز پڑھو، یہ دیکھو حدیث میں آتا ہے اتنے رکعت تراویح، یہ دیکھو اتنے حدیث میں آتا ہے طلاق کا یہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، یہ دیکھو فلانی حدیث، یہ دیکھو فلانی حدیث. تو ہمارے ایک دوست تھے، وہ اسی طرح کی باتوں سے متاثر ہو کے نا فقہ حنفی کو چھوڑ دیا انہوں نے. پھر ایک دن مجھے کہنے لگے، ہمیں خود بتایا کہ مجھے اشکال یہ ہوا کہ جب میں نے فقہ حنفی کو چھوڑا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ الحمدللہ جس مسلک میں میں گیا انہوں نے کہا کہ ہمارا مسلک پشاور میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. کہہ رہے یہاں مجھے ایک دم اشکال ہوا کہ پشاور میں اسلام تو 1200 سال پہلے آیا تھا، اب کیا پھیل رہا ہے؟ بتاؤ، جو چیز اب پھیل رہی ہے وہ ٹھیک ہے، جو 1200 سال پہلے مجاہدین لے کر آئے تھے وہ ٹھیک ہے؟ تو چاروں ائمہ قرآن و سنت ہی کی بات کرتے ہیں. ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد ابن حنبل، چاروں کس کی بات کرتے ہیں؟ قرآن. ہر ایک کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل ہے. بر صغیر میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، افغانستان میں جب مجاہدین آئے ہیں تو وہ کس کے فقہ کو فالو کرتے تھے؟ ابو حنیفہ کے. تو 1200 سال گزر گئے اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے، اس طریقے سے روزہ رکھتے ہوئے، اس طریقے سے زکوٰۃ دیتے ہوئے، اس قانون کو فالو کرتے ہوئے. وہ اسلام ٹھیک تھا. اب جو آپ کو اسلام کے نام پہ مختلف لوگ باتیں کر رہے ہیں وہ فرقواریت ہے، وہ قرآن و سنت کے نام پہ آپ کو توڑنے کی کوشش ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اپنے فقہ پہ مضبوط رہو، ورنہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر آپ نے چھوڑ دیا نا فقہ حنفی، آپ ایک مفتی کے پاس جاؤ گے وہ قرآن و حدیث کے نام پہ الگ فتویٰ دے گا، دوسرے مفتی کے پاس جاؤ گے وہ قرآن و حدیث کے نام پہ الگ فتویٰ دے گا، تیسرے کے پاس جاؤ گے وہ قرآن و حدیث کے نام پہ الگ فتویٰ دے گا. اس سے امت متحد نہیں ہوگی بلکہ متحد ہونے کے بجائے ٹوٹ جائے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اس بات پر عمل کرنا ہے پابندی سے، اپنے فقہ کو نہیں چھوڑنا آپ لوگوں نے. ہاں، فقہ حنفی کے نام پہ بہت ساری بدعتیں معاشرے میں ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو مردود. جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جس پر اللہ اس کے رسول کا عمل نہیں تھا تو وہ کیا ہے؟ مردود ہے. تو بدعت کو کبھی اپنے معاشرے میں داخل ہونے نہیں دینا. 2 چیزوں کا خیال کرنا ہے، ایک عقیدہ توحید میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے، دوسرا اپنے معاشرے میں بدعت کو آنے نہیں دینا ہے، اور تیسرا فروعی مسائل میں. دیکھو فروعی مسائل کیا ہوتے ہیں، میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں کیونکہ لوگ آپ کو آئیں گے اور یہ جو آپ کا گلشن اور آپ کا اتحاد ہے نا اس کو توڑیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ صحابہ کا لشکر بھیجا اور صحابہ کو حکم دیا جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز نہیں پڑھنا. یہ لشکر گیا ہے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت قضا ہونے لگا. اب صحابہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے نماز قضا کرنی ہے یا اپنے مقام پہ پہنچ کے پڑھنی ہے. صحابہ میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. نبی کی بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو گیا. بعض صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ بنو قریظہ پہنچے بغیر نماز نہیں پڑھنی، لہذا ہم ہر قیمت پہ بنو قریظہ پہنچیں گے چاہے عصر کی نماز قضا ہو جائے. دوسرے صحابہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عصر کی نماز وقت کا حکم دیا وہ اس لیے کہ آپ عالم الغیب نہیں ہیں، آپ کو کیا پتہ تھا کہ نماز قضا ہو جائے گی؟ انسان کہتا ہے نا بھائی مقام پہ پہنچ کے نماز پڑھنا، ایسا نہ ہو کوئی دشمنوں کا خوف ہے راستے میں. تو ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہ ہو کہ نماز قضا بھی ہو سکتی ہے، لہذا ہم یہاں نماز کیا کریں گے؟ پڑھیں گے. آدھے فریق نے نماز پڑھی اور آدھے نے نماز چھوڑ دی.
کسی ایک کا مقصد اللہ کے نبی کے حکم کی مخالفت تھی کیا؟ بولو بھائی، نہیں تھی نا۔ یہ دونوں فریق جب نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ٹھیک قرار دیا، حالانکہ دونوں بالکل الگ الگ عمل کر رہے ہیں، ایک نماز پڑھ رہا ہے اور ایک نماز چھوڑ رہا ہے، لیکن نبی نے دونوں کو کیا قرار دیا؟ ٹھیک۔ کیوں؟ دونوں کا مقصد کیا تھا؟ حدیث کو سمجھنا۔ تو خوب سمجھ لیں، یہ جو چاروں امام گزرے ہیں، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ان سب نے قرآن و حدیث پہ تحقیق کی ہے اور اپنی اپنی عقل کے مطابق اسے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سارے مسئلوں میں سب کا اتفاق ہو گیا۔ جیسے رمضان کے ہم پہ جو روزے فرض ہیں، کس مہینے میں فرض ہیں؟ رمضان میں۔ اس میں کسی کا اختلاف ہے کوئی؟ صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک روزے کا ٹائم ہے، اس میں کوئی اختلاف ہے بھائی کسی کا؟ نمازیں ہم نے کتنی پڑھنی ہیں؟ 5۔ کوئی اختلاف ہے؟ حج زندگی میں کتنی دفعہ کرنا ہے؟ 1 دفعہ۔ کوئی اختلاف ہے؟ اور حج کرنا کہاں ہے؟ بینکاک جانا ہے اس کے لیے، جاپان جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ مکہ مکرمہ جانا ہے۔ کوئی اختلاف ہے اس میں؟ حج کا جو بنیادی طریقہ ہے کہ منا سے پھر مزدلفہ سے پھر رمی کے لیے جانا اور پھر قربانی، اور یہ پورا جو طواف زیارت، یہ طریقہ بھی سب کے نزدیک کیا ہے؟ ایک جیسا طریقہ ہے۔ نماز پڑھنی ہے، بولتے رہو نا بھائی جان، تو اس میں کوئی اختلاف ہے؟ فجر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ ظہر کی کتنی ہیں؟ اگر فرض ملایا، صرف فرض دیکھا جائے تو فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 فرض ہیں، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4۔ کوئی اختلاف ہے اس میں؟ بہت سارے مسائل میں اتفاق ہے۔ کچھ مسائل میں قرآن و حدیث سمجھنے میں کیا ہو گیا بھائی؟ اختلاف ہو گیا۔ جیسے صحابہ میں ہو گیا تھا کہ رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ امام شافعی نے دیکھا کہ نبی کی حدیث ہے، نبی نے رکوع میں جاتے رفع الیدین کیا، امام شافعی نے فتویٰ دیا کہ رفع الیدین کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ نے دیکھا اور امام مالک نے دیکھا کہ مدینہ میں صحابہ کرام اور کوفہ میں صحابہ رفع الیدین نہیں کرتے، انہوں نے کہا یہ نبی نے آخر میں چھوڑا ہوگا، اگر نہیں چھوڑا ہوتا تو یہ لوگ رفع الیدین کر رہے ہوتے، یہ نہیں کر رہے کیونکہ انہوں نے نبی کی آخری نمازوں کو دیکھا ہے، تو یہ اس کی علامت ہے کہ رفع الیدین نبی کیا کرتے تھے مگر آپ نے آخر میں چھوڑ دیا۔ دونوں کا مقصد کیا تھا بھائی؟ اللہ اس کے رسول کی نماز کو فالو کرنا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب کوئی اٹھ کے کہے کہ جو یوں نماز پڑھتا ہے وہ نبی کا مخالف، اور کوئی کہے جو رفع الیدین نہیں کرتا وہ حدیث کا منکر، دونوں ایک نمبر کے جاہل ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دونوں کیا ایک نمبر کے کیا ہیں؟ جاہل۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک فقہ کو فالو کرنا ہے اور دوسرے پہ طنز نہیں کرنا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب دونوں ٹھیک ہے تو ایک کو فالو کیوں کرنا ہے بھائی؟ جب چاروں مسلک ٹھیک ہیں تو ایک کے پیچھے کیوں چلنا ہے؟ ایک کے پیچھے اس لیے چلنا ہے کہ انسان خواہشات نفسانیہ کا غلام نہ بن جائے۔ رکھ دیں ادھر۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وضو ٹوٹتا ہے، قضاء حاجت سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اللہ نے فرمایا اولا مستم النساء، تم نے عورت کو چھوا ہو، اس سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ امام شافعی نے اس آیت سے نتیجہ نکالا کہ اللہ کہہ رہے ہیں تم نے عورت کو چھوا ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، لہذا وہ کہتے ہیں کسی عورت کو بھی، اپنی بچی کو بھی ہاتھ لگ گیا تو اس سے وضو کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، اس سے مقصد عورت کو ہاتھ لگانا نہیں ہے بلکہ زوجہ سے ہم بستری مراد ہے، کیونکہ قرآن پاکیزہ کلام ہے نا، وہ اشارہ اور کنایہ میں بات کرتا ہے، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جائے۔ مقصد کیا ہے؟ چھونے سے کیا مراد ہے؟ ہم بستری۔ اس لیے امام ابو حنیفہ نے کہا کہ عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، امام شافعی نے کہا عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا اختلاف، امام شافعی نے کہا کہ جب جسم سے خون نکلتا ہے اس سے وضو بولو نہیں ٹوٹتا، امام ابو حنیفہ نے کہا جسم سے خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دونوں کے پاس اپنے اپنے دلائل ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں ایک فقہ کو فالو کرو، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح آپ دین پہ چل نہیں سکتے اگر کبھی ادھر کبھی ادھر جاؤ گے۔ اب دیکھو، ایک آدمی نے وضو کیا، وضو کے بعد کسی بچی کو، لڑکی کو ہاتھ لگا لیا، اپنی بچی کو پیار کیا اس نے،
اب کوئی شخص آ کے کہتا ہے کہ امام شافعی کی تحقیق یہ ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے لہذا تمہارا وضو ٹوٹ گیا. آپ بولتے ہو کہ میں ابو حنیفہ کی رائے کو لیتا ہوں اس بارے میں پشاور میں پیدا ہوا ہوں, تو میں کس کی رائے کو فالو کروں گا؟ یہاں 1200 سال سے کس مجاہدین جو آئے نا اسلام لے کے وہ حنفی تھے سارے. محمود غزنوی کیا تھا؟ ٹیپو سلطان کیا تھا؟ جتنے آپ کو ملیں گے بڑے بڑے مجاہدین یہ سارے کیا تھے؟ حنفی تھے. تو لہذا میں ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کروں گا. دونوں طرف دلائل ہیں لیکن میں کس کو فالو کروں گا؟ ابو حنیفہ کی رائے کو. لہذا میرا وضو نہیں ٹوٹا. تھوڑی دیر میں آپ کے جسم سے خون نکل گیا. اب وہی بندہ آ کے کہہ رہا ہے کہ تم ابو حنیفہ کی رائے کو فالو کرتے ہو تو خون نکل گیا تو وضو کرو. آپ کہتے ہو اس مسئلے میں کس کو فالو کروں گا؟ امام شافعی کی. وہ بھی تو برحق امام ہے. تو یہ دین کے ساتھ مذاق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اس لیے مجبوری ہے. فالو کس کو کیا جائے گا؟ ایک کو فالو کیا. صحیح سب کو سمجھا جائے گا. تو کوئی بھی قرآن و سنت کے نام پہ آپ کو اس طریقے سے ہٹانے کی کوشش کرے تو وہ اتحاد نہیں پیدا کر رہا بلکہ کیا کر رہا ہے؟ اختلاف. میں جب چھوٹا تھا نا, میرا پہلا سال تھا مدرسے کا, ایک بندہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ کیا حنفی مالکی شافعی حنبلی 4 فرقے بنا ڈالے. حالانکہ فرقے نہیں ہیں, یہ تو سوچ کا اختلاف ہے نا جو صحابہ میں بھی تھا. تو تم لوگوں نے 4 بنا ڈالے ہیں. میں نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ کہ ان کو ختم کر دو. میں نے کہا بھائی کیسے ختم کریں؟ اس نے کہا دیکھو جو قرآن میں لکھا ہوا ہے جو حدیث میں لکھا ہوا ہے اس کو مانتے چلے جاؤ. جو کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں حدیث میں بس جیسے آ گیا عمل کرتے چلے جاؤ, یہ فرقے خود ہی ختم ہو جائیں گے. میں نے اس سے کہا مجھے یہ بتاؤ یہ جو 4 امام تھے جو تابعین تبع تابعین کے دور کے ہیں, انہوں نے جب قرآن و سنت پہ, یہ قرآن و سنت کے مجھ سے اور آپ سے بڑے عالم تھے یا نہیں تھے؟ اس نے کہا بالکل تھے. میں نے کہا انہوں نے صحابہ تابعین تبع تابعین کو دیکھا نمازیں پڑھتے ہوئے؟ اس نے کہا ہاں بالکل دیکھا. میں نے کہا ان پر پوری امت کو اعتماد بھی ہے, ایسا ہی ہے نا؟ میں نے کہا انہوں نے جب قرآن و سنت کا اتنا مضبوط علم ہونے کے باوجود بھی تحقیق کی تو آپ کی رائے کے مطابق 4 فرقے بن گئے. پھر بھی تو جب 1 ارب 22 کروڑ مسلمان تحقیق کریں گے تو یہ 4 سمٹ کے ایک نہیں ہوگا بلکہ 1 ارب 22 کروڑ فرقے بن جائیں گے. بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی سمجھ میں کہاں سے آیا ہوگا؟ ہر آدمی قرآن و حدیث کو تختہ مشق بنائے گا تو فرقے ختم نہیں ہوں گے. کیا ہوں گے؟ بڑھیں گے. 1 ارب فرقے بن جائیں گے جیسے کہ بن رہے ہیں. تو جب فتویٰ لینا ہو, مسئلہ پوچھنا ہو کسی مستند دینی ادارے سے فتویٰ لو. پشاور میں وہ ہے نا اکورا خٹک میں جو ہے کیا نام ہے اس کا؟ ہاں دارالحقانیہ ہے. فیصل آباد میں امدادیہ ہے, کراچی میں جامعۃ الرشید ہے, دارالعلوم کرنگی ہے, جامعہ فاروقی ہے. یہ مدارس وہ ہیں جن کا صدیوں سے لنک سلسلہ چلا آ رہا ہے, صدیوں سے چلا آ رہا ہے. دیکھو انسان کے 2 طرح سے انسان کا نسب چلتا ہے. ایک نسب ہے روحانی اور ایک نسب ہے جسمانی. جس آدمی کا ابا آدم علیہ السلام تک ابا کا سلسلہ نہ پہنچ رہا ہو, درمیان میں ایک آدھ ابا مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے تو وہ حلالی ہوگا؟ بولو نا یار. بھائی آپ سے کسی نے آگے پوچھا آپ کے والد, آپ نے کہا یہ, ان کے والد کا نام یہ نام, اس کے ابا فلاں, اس کے ابا, آپ بولو بھائی مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ یقین ہے کہ تھے. یاد تو نہیں ہوتا لیکن تھے, ان کے ابا ہاں تھے. یہ سلسلہ کہاں تک پہنچے گا؟ نوح علیہ السلام وہاں سے آدم علیہ السلام تک. ایسا ہی ہے نا؟ تو اس طرح خوب اچھی طرح بات سمجھ لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تو قرآن کہتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ. نبی جب قرآن لے کر آئے ہیں تو نبی نے قرآن سکھانا ہے صحابہ کو براہ راست. حالانکہ قرآن کس کی زبان میں نازل ہوا تھا؟ صحابہ کی زبان میں. پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے سکھائیں گے کون؟ نبی سکھائیں گے. وَيُزَكِّيهِمْ, نبی ان کا تزکیہ بھی کریں گے, ان کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کی ٹریننگ بھی دیں گے, تربیت کریں گے ان کی. تو صحابہ نے ڈائریکٹ قرآن پڑھ کر ان کو ہدایت نہیں ملی بلکہ قرآن کس سے سیکھا؟ نبی سے سیکھا. اب مجھے ایک بات بتاؤ, آگے جب تابعین پیدا ہوئے
تو صحابہ نبی سے سیکھے بغیر نہیں سیکھ سکتے تھے، تو کیا تابعین ڈائریکٹ قرآن و سنت کو سمجھ سکتے تھے؟ نہیں. اگر وہ صحابہ کو بیچ سے نکال دیتے تو سمجھ سکتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم تو سیکھے نہیں، ہماری زبان میں نازل ہو، تم کہاں سے سیکھ گئے؟ تو تابعین نے کس کو استاذ بنایا؟ بولو، صحابہ کو. پھر آگے تبع تابعین کا دور آیا، انہوں نے کس کو استاذ بنایا؟ تابعین کو. پھر یہ سلسلہ ہمارے دینی مدرسوں میں 1400 سال سے چلا آ رہا ہے. میں نے بخاری کس سے پڑھی؟ میں بتا سکتا ہوں، میرے استاذ کا نام فلاں، پھر ان کا فلاں، پھر ان کا فلاں. یہ سلسلہ امام بخاری سے ہوتے ہوئے پوری سند متصل کے ساتھ کہاں پہنچتا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک. ہر چیز میں ایسا ہونا ضروری ہے. اگر کوئی شخص اٹھ کے کہتا ہے کہ میں قرآن و حدیث خود سمجھتا ہوں، میرا کوئی روحانی پیشوا نہیں ہے، میرا کوئی استاذ نہیں ہے، تو اس کا مطلب وہ روحانی اعتبار سے ثابت النسب اور حلالی نہیں. آج بہت سارے اسکالرز ایسے آ رہے ہیں جو قرآن و حدیث کی تشریح کر رہے ہیں. جب آپ ان سے پوچھو تم نے قرآن و سنت کس سے سیکھا، تو وہ کہتے ہیں ہمیں کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اخپل طریقے سے پڑھا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم نے، آواز پیچھے جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے؟ وہ جو پیچھے لوگ کھڑے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس طرح پڑھا ہے؟ اخپل طریقے سے. اچھا، ایک اور بات، تو یہ پتہ چل گیا اہل حق علماء کی علامت کیا ہے کہ ان کا سلسلہ کہاں سے جا کے ملے. دیکھو امام ابو حنیفہ جو ابو حنیفہ بنے، کیوں بنے؟ ایسے تھوڑی بن گئے کہ انہوں نے قرآن و حدیث خود سے پڑھ لیا. امام ابو حنیفہ شاگرد تھے حماد الکوفی کے، جو بخاری کے صحیح بخاری کے راویوں میں سے. کئی سال امام ابو حنیفہ نے ان سے درس ان سے پڑھا ہے. پھر حماد الکوفی کے استاذ تھے ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی کے استاذ سے علقمہ اسود، ان کے استاذ سے عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود کے استاذ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہیں کہ امام حنیفہ نے اخپل طریقے سے علم حاصل کر لیا، یا امام بخاری نے اخپل طریقے سے علم حاصل کر لیا. تو جو بھی آج چینل بنا رہا ہے یا کوئی فتویٰ دے رہا ہے، اچھا بعض لوگ ایسے ہیں جو آپ کو بولیں گے میرا استاذ فلاں ہے، تو سوال پر تمہارے استاذ کے استاذ کون ہیں؟ وہ آگے بتانے سے کیا ہو جائیں گے؟ عاجز. سمجھ رہے ہو بات کو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ روحانی اعتبار سے ثابت النسب نہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، آپ سے کوئی پوچھے آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ نے بول دیا عبد الستار. آپ بولو ان کے والد کون تھے؟ بولو نوح علیہ السلام. بولو بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے یار، درمیان میں اتنے سارے ابا مارکیٹ سے تم نے شارٹ کر دیے، ہزاروں ابا، 2-4 شارٹ کرتے ہیں ہم، تو یہ بندہ ثابت النسب ہو سکتا ہے؟ نہیں. بولے یار بیچ میں پوری کھیپ غائب کر دی، ڈائریکٹ نوح علیہ السلام سے کیسے پیدا ہو گیا؟ اسی طرح یاد رکھو، اگر کوئی شخص کہتا ہے میرا استاذ فلاں ہے، اس کا استاذ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کے استاذ امام بخاری. اس کا مطلب درمیان میں اس نے روحانی باپ دادوں کی ایک طویل فہرست کیا کر دی ہے؟ شارٹ کر دی. تو اپنے آپ کو اس فرقہ واریت سے بچاؤ، اہل حق علماء سے تعلق قائم کرو. ہاں 2 چیزوں سے اجتناب کرنا ہے، ایک شرک سے اور ایک بدعت سے. اس میں کسی مسلک کے پیچھے نہیں چلنا ہے. فروعی مسائل میں ہم ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں، فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں، لیکن عقیدے میں اور جہاں شرک اور توحید کی بات آئے گی، جہاں بدعت کی بات آئے گی، اس میں کسی کو فالو نہیں کرنا. اس میں شرک کسی کا قابل معافی ہے ہی نہیں. اب شرک کہاں کہاں ہوتا ہے تھوڑا سا بتا دوں میں، گرمی تو نہیں لگ رہی آپ لوگوں کو؟ یہ وقت تھوڑا رہ گیا ہے، ابھی بہت ہے ٹائم. اچھا پگھل نہ جائے نا. کوئی بات نہیں، یہ پسینہ خون سمجھ کر باہر آئے ہیں لوگ. ماشاءاللہ محبت کے آخر میں 4 شادیوں کی بات کریں گے انشاءاللہ، آخر میں بالکل لاسٹ میں، تاکہ آپ لوگ بیٹھے رہیں نا، اس بہانے بیٹھے رہیں گے آپ لوگ، ورنہ بیچ سے اٹھ کے نہ چلے جائیں گے. یہاں پہ جم کے بیٹھے ہوئے ہیں. 2 چیزیں دیکھو، بدعت اور شرک، یہ اپنے معاشرے میں نہیں آنے دینا. شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سوا کسی کو پکارنا، یہ اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے.
حرام کبیرہ گناہ. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ. جب آپ شرک کی بات کرتے ہو نا کہ صرف یا اللہ مدد, یا رسول اللہ مدد, نہیں چلے گا. یا غوث آدم مدد نہیں چلے گا. قبروں سے مدد نہیں مانگی جائے گی. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے میرا آدھا دھڑ فالج زدہ ہے, میں بڑا پریشان ہوں, ٹھیک نہیں ہو رہا, میرا دل چاہتا ہے کہ میں فلاں بابے کے مزار پہ چلا جاؤں, مجھے کسی نے بتایا وہاں جاؤ گے تو دونوں آپ کا آدھا دھڑ کیا ہو جائے گا, ٹھیک. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, وہ جو بزرگ مزار کے اندر گئے ہیں ان کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, تبھی تو قبر میں گئے ہیں نا. اگر ایک دھڑ کیا ایک انگلی بھی کام کر رہی ہوتی تو لوگ ان کو دفناتے. مجھے بات بتاؤ, ایک مردے کو لٹایا آپ نے غسل دینے کے لیے, اس کی انگلی تھوڑی سی ہل جائے تو جو غسل دینے والے ہیں وہ پھٹے پہ لیٹے ہوئے ہوں گے تھوڑی دیر. ایسا ہی ہے نا, خوف سے وہ سارے لیٹے ہوئے ہوں گے اور وہ اٹھا ہوا ہوگا. میں نے کہا بھائی جو بیچارہ قبر کے اندر جس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے, وہ آپ کے ایک دھڑ کو کیسے سیدھا کرے گا. اس کی کھوپڑی میں بات آ گئی الحمدللہ. تو قبروں سے مانگنا کیا ہے, شرک ہے. مزاروں سے مانگنا کیا ہے, شرک ہے. یا رسول اللہ مدد, یا علی مدد, یا غوث آدم, یہ نعرے اللہ کے لیے اللہ کو پسند نہیں ہیں, جہنم کا ذریعہ ہیں. اب جب یہ بات کی جاتی ہے نا, بہت سے بدعتی لوگ بولتے ہیں اچھا پولیس سے بھی تو مدد طلب کرتے ہو. ابھی یہاں سیکیورٹی کے لیے ایس ایچ او صاحب آئے نا, ان کا شکریہ, اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے سیکیورٹی دی. ڈی ایس پی صاحب کا بھی شکریہ. تو وہ کہہ رہے ہیں تم لوگ پولیس سے مدد طلب کرتے ہو, ڈوب رہے ہوتے ہو تو جو غوطہ خوروں سے مدد طلب کرتے ہو. ہم نے نبی سے مدد مانگ لی تو تمہیں ان وہابیوں کو جو ہے نا پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے. پولیس سے جب مدد مانگنا شرک نہیں ہے تو نبی سے مدد مانگنا شرک کیوں ہو گیا, یہ سوال کیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے سوال کہ نہیں آ رہا؟ دیکھو مدد جو حرام ہے نا وہ مدد حرام ہے, وہ مدد شرک ہے جو اسباب سے ہٹ کر ہو. ایک مدد ہوتی ہے اسباب کے تحت ہوتی. اگر مجھے پیاس لگ رہی ہو, میں آپ سے کہوں مجھے پانی پلاؤ, آپ ٹانگوں سے چل کے جاؤ گے, یہ اسباب اختیار ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ آپ کولر کا نلکا کھولو گے, نیچے گلاس رکھو گے, پانی کا کام ہے اوپر سے کہاں جانا, نیچے جانا, وہ پانی خود بخود نیچے آئے گا, گلاس بھرے گا, آپ نلکا بند کر کے ٹانگوں سے چل کے آؤ گے. یہ مدد حرام نہیں ہے, یہ تو سب ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں. وہ مدد حرام ہے کہ جب اسباب ختم ہو جائیں تو جو مسبب الاسباب ہے, جو کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں ہے, اس سے مدد مانگی جائے تو وہ مدد اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. اللہ نے کہا مشرک جب سمندر میں جاتا ہے اپنے معبودوں سے مدد مانگتا ہے, لیکن جب چاروں طرف سے طوفان آ جاتا ہے, اس کو پتہ ہے اب کوئی پولیس مدد نہیں کر سکتی, اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا, اب کون مدد کر سکتا ہے؟ اللہ. تو اللہ کہتے ہیں یہ مشرک بھی توحید پرست بن کے اللہ کو پکارتا ہے. تو اس وقت جو پکار ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے جائز نہیں ہے. آپ ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہو, ہمیں اولاد چاہیے, میاں بیوی کی اولاد نہیں ہو رہی, ڈاکٹر کے پاس گئے, ڈاکٹر چیک اپ کرتا ہے, جس کی میں بیماری ہو اس کا علاج بتاتا ہے, اور وہ علاج ہو گیا اور اولاد ہو گئی, تو ڈاکٹر نے اولاد میں مدد کی نا, لیکن یہ مدد شرک نہیں ہے کیونکہ اسباب اختیار کر رہا ہے. ایک ہے زکریا علیہ السلام 90 سال کے ہو گئے, سر سفید, بیوی بانج اور بوڑھی بھی ہو گئی. اب کسی ڈاکٹر کے پاس اس بڑھاپے میں انسان جائے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچہ نہیں ہو رہا, تو ڈاکٹر کہے گا بھائی تو بچہ چھوڑ, دماغ کا پہلے علاج کرا. آپ میں سے کوئی اگر چلا جائے تو ڈاکٹر یہی بولے گا نا کہ بچہ نہیں ہے, مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ, کیا مسئلہ ہے, اوپر کا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ, بڑھاپے کی وجہ سے اوپر کی سیٹنگ کیا ہو گئی ہے, خراب ہو گئی ہے, سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوگا اس میں, یہی کہے گا نا ڈاکٹر. لیکن زکریا علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر, وہ اللہ سے بڑھاپے میں دعا مانگ رہے ہیں, اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے کبھی بھی نہیں جاتے. کیوں؟ ان کو پتا تھا اسباب کی دنیا میں اولاد ممکن نہیں ہے. انہوں نے اللہ کو پکارا, اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا.
اے اللہ میں بوڑھا ہو گیا, میری بیوی بانجھ, مگر میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں. یرثنی و یرث من آل یعقوب, مجھے اولاد چاہیے جو میری وارث بنے. اس سے پتہ چلتا ہے اولاد کتنی بڑی نعمت ہے. سمجھتے ہو؟ اور اولاد شادی سے ملتی ہے بغیر شادی کے ملتی ہے؟ بچے ابا سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا ابا میری شادی کراؤ, ابا کرتے نہیں ہیں. آج کل بیٹا جب جوان ہو کے ابا سے کہتے ہیں میری شادی کراؤ تو ابا کرتے نہیں ہیں. پھر وہ مجھے فون کرتا ہے میرے ابا مان نہیں رہے, تو میں کہتا ہوں ابا کو سمجھاؤ, ابا جیسے آپ کے ابا نے آپ کو میرا ابا بننے دے دیا تو مجھے بھی کسی اور کا ابا بننے دو, پھر مانے گا ابا انشاءاللہ. کیا خیال ہے بھائی؟ ابا سے بولو کہ میرا دادا آپ کو شادی نہ کرنے دیتا تو آپ میرا ابا بنتے, تو اب آپ مجھے کسی اور کا بھی ابا بننے دو. کیا خیال ہے؟ اگر آپ مجھے شادی نہیں کرنے دو گے تو میں بھی کسی کا باپ نہیں بن سکوں گا. ابا مان جائے گا انشاءاللہ, یہ بات سن کے غیرت میں آ جائے گا انشاءاللہ. تو آپ لوگ کی غیرت ہی تو جگانے آیا ہوں میں, غیرت تو پہلے سے آپ میں, تھوڑی سی میں اس کو چنگاری دینے کے لیے آیا ہوں. تو زکریا علیہ السلام نے جو اللہ کو پکارا اس بڑھاپے میں, اگر وہ کسی اور کو پکارتے تو یہ پکار کیا کہلاتی؟ شرک کہلاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو کبھی مزاروں پہ جا کے منتیں مت مانو. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا, مسجدوں میں اللہ کہتے ہیں صرف کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو پکارا جائے گا. آج مسجدوں میں بھی یا اللہ مدد اور ادھر یا رسول اللہ مدد لکھا ہوتا ہے. تو شرک اپنے معاشرے میں کبھی نہ آنے دو. دوسری چیز ہے بدعت. بدعتیں بہت ہیں کے پی کے میں, پورے ملک میں ہی ہیں لیکن یہاں بہت زیادہ ہیں. اور جب سمجھایا جائے بھائی یہ جائز نہیں, کہہ رہے ہم لوگ کا اخپل طریقہ ہے, بھائی ہمارا کلچر ہے. بھائی آپ کا اخپل کدھر سے ہو گیا یار؟ جنت میں جب آپ کو اللہ بھیجے گا تو پٹھان ہونے کی وجہ سے یا پشاور والا ہونے کی وجہ سے بھیجے گا یا مسلمان ہونے کی وجہ سے بھیجے گا؟ اگر آپ کوئی بدعت کر کے آئے, اللہ نے کہا کہ یہ تو نبی نے کہا تھا کہ جو بدعت کرے گا اس کا عمل مردود ہے اور اس کی سزا جہنم ہے, تو تم نے یہ عمل کیوں کیا؟ آپ بولو اللہ ہم لوگ پٹھان تھے تو ہم لوگ کیا ایسا ہوا کرتا تھا. تو اللہ اگر کہے میں نے پٹھانوں کے لیے الگ جنت بنائی ہے اس میں سارے صرف پٹھان جائیں گے تو بات پھر ٹھیک ہے. کیا خیال ہے؟ لیکن اگر اللہ کہے کہ نہیں یہ جنت کس کے لیے ہے؟ یہ مسلمان کے لیے, جو اللہ اس کے رسول کی اتباع کرے گا اس کے لیے, چاہے کسی بھی قوم سے ہو, تو پھر میرے بھائی میں اور آپ کھٹائی میں پڑ جائیں گے. تو بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جو ہم قوم پرستی کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں, چاہے کوئی مہاجر ہو, چاہے کوئی پنجاب والا ہو, چاہے کوئی بنگلہ دیش والا ہو, چاہے کوئی پشتو والا ہو, چاہے کوئی سرائکی ہو. وہ کہتے ہیں میری قوم میں یہ رواج ہے, تو قوم کے رواج کو اللہ برداشت نہیں کرے گا. ہمارے نبی عرب تھے, جس قوم میں آئے وہ بت پرستی کرتی تھی. ہمارے نبی نے ان کو حکم دیا قولوا لا الہ الا اللہ, اس بت پرستی کو چھوڑ دو. انہوں نے کہا ہم عرب ہیں, انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون, ہم اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے آئے ہیں, دیکھتے آئے ہیں, تو ہم باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے. تو قرآن نے کیا کہا؟ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, چاہے تمہارے باپ دادا غلطی پر تھے پھر بھی باپ دادا کو فالو کرو گے. یہی دلیل نا بعض لوگ ہمیں دیتے ہیں کہ تمہارے باپ دادا حنفی تھے تو تم پھر بھی ان کو فالو کرو گے. باپ دادا, بھائی قرآن جن باپ دادا کو فالو کرنے کو حرام قرار دے رہا ہے وہ لوگ تھے لا یعقلون, جن میں عقل نہیں تھی, گمراہ تھے. جب باپ دادا نیک پرہیزگار ہوں, صحیح راستے پہ چل رہے ہوں, تو ان کی اتباع کا قرآن نے حکم دیا ہے, ان کے راستے کو چھوڑنا نہیں ہے. یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے تو جیل کے قیدی آئے, یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی, بالکل درست نکلی, تو اور یوسف علیہ السلام نے ایک معجزہ اور بھی ظاہر کیا, تو وہ حیران ہو گئی آپ کیسے معجزہ بتاتے ہیں. انہوں نے یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ واتبعت ملۃ آبائی, میں اپنے باپ دادا کے دین پہ چلتا ہوں, ابراہیم و اسحاق و یعقوب, جس کا نام ابراہیم, اسحاق اور کیا ہے یعقوب. پتہ چلا باپ دادا کی اتباع ہمیشہ غلط نہیں ہوتی. اگر باپ دادا علماء صلحاء اور ابو حنیفہ جیسے ہوں پھر ان کی اتباع شریعت کا حکم ہے, اور باپ دادا ابو جہل جیسے جاہل ہوں, بتوں کو پوچھتے ہوں, ان کی اتباع اسلام میں کیا ہے؟ حرام ہے. تو مشرکین جاہل باپ دادا کی اتباع کرتے تھے. تو اگر آپ کی سوسائٹی میں, آپ کی قوم میں کوئی بدعت ہے تو اس کو یہ کہہ کے حلال مت کرو کہ یہ ہمارا کلچر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
اچھا بدعتی کیا گڑبڑ کرتا ہے؟ بس 2 باتیں کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. بدعتی ایک گڑبڑ کرتا ہے بہت خطرناک قسم کی. جب بدعتی سے کہا جائے اس عمل کا قرآن و سنت میں ثبوت نہیں ہے تو فوراً کہتا ہے منع بھی تو نہیں ہے نا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ وہ کیا کہتا ہے؟ منع بھی تو نہیں. بھائی اذان سے پہلے آپ صلاۃ والسلام پڑھنا شروع کر دو. آپ ان کو منع کرو بھائی یہ تو نبی حضرت بلال جو اذان پڑھتے تھے اس میں تو یہ تذکرہ نہیں ملتا. وہ کہہ رہے منع بھی تو نہیں ہے. تو اس کا جواب آپ یہ دیا کریں کہ بھئی ایسا کیا کرو کہ اذان جب ختم ہوتی ہے نا لا الہ الا اللہ, اس کے بعد محمد رسول اللہ بھی کہا کرو. کوئی کہہ سکتا ہے؟ اب مؤذن صاحب نے اذان دی, لا الہ الا اللہ پہ ختم کر کے آگے کہا محمد رسول اللہ, سارے محلے والے آ جائیں گے نا بھائی یہ اذان اتنی لمبی, میں اپنی طرف سے اضافہ کیوں کیا؟ اب وہ جواب میں کہے کہ نبی نے کیا اذان کے آخر میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ سے منع کیا ہے؟ کہیں بھی ثابت نہیں ہے نا. تو عمل کے لیے ثبوت کی ضرورت ہوتی ہے, منع کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ہم فجر کی 2 رکعتیں پڑھتے ہیں, اگر کسی دن امام 3 رکعتیں پڑھا دے نماز ہو جائے گی؟ آپ امام کو جا کے پکڑ لو, بھائی امام صاحب آپ نے 3 کیوں پڑھائی؟ وہ کہے منع کہاں ہے, میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا, 2 سجدے زیادہ کر رہا ہوں, 1 رکوع زیادہ کر رہا ہوں, سورہ فاتحہ زیادہ پڑھ رہا ہوں, میں کوئی چرس تھوڑی پی رہا ہوں یہاں بیٹھ کے, میں کوئی گٹکا تھوڑی کھا رہا ہوں. آج میں نے کہا چلو زیادہ جوش آ رہا ہے اللہ کی عبادت کا, ہم 2 کے بجائے کتنی پڑھ لیتے ہیں؟ 3 پڑھ لیتے ہیں. صحیح دلیل ہوگی غلط دلیل ہوگی؟ غلط دلیل ہوگی. تو جتنا جو عمل نبی سے ثابت ہے اس میں اپنی طرف سے اضافہ بولو نہیں کرنا. اور آخری بات بدعت تو سمجھ میں آ گئی نا. جب کوئی میتوں پہ بدعتیں ہوتی ہیں, دیکھو اللہ اس کے رسول کا حکم ہے جب کسی کے ہاں میت ہو جائے نا سستے میں ہلکے میں دفنا دو اس کو. کیا کرو؟ نہ خرچہ کرو نہ دوسرے کا خرچہ ہونے دو. ایک غیر مسلم تھا وہاں یورپ میں عیسائی, وہ ہمارے کسی مسلمان تھا, اس کا دوست تھا. اس کے ہاں جب میت ہوتی تھی نا تو 1 ہفتہ پروگرام چلتا تھا. وہ کہتا تھا یار ہمارے ہاں کسی کی میت ہونا اتنا بڑا عذاب ہے کہ آدمی کہتا ہے یہ اپنے خرچے پہ مر جاتا اچھا تھا. یہ مرتا خود ہے, خرچہ کس کا کرا رہا ہوتا ہے؟ دوسروں کا. جب کسی کے میت ہو جائے تو اللہ اس کے رسول نے حکم دیا جلد سے جلد غسل, کفن, جنازہ اور دفن. اس کے بعد بولو خلاص, سب اپنے اپنے گھروں کو جائیں بس. اور 3 دن تک تسلی کے 3 جملے اہل خانہ کو قریبی رشتہ دار آ کے دے سکتے ہیں. اعظم اللہ اجرک واحسن عزاءک وغفر لمیتک. اردو میں, پشتو میں, انگلش میں, کسی بھی زبان میں, کہ اللہ تمہیں جو غم پہنچا ہے اللہ اس غم پہ تمہیں بڑا اجر عطا فرمائے, اللہ تمہاری میت کی مغفرت فرمائے, اور اللہ تمہیں صبر کی توفیق عطا فرمائے. یہ 3 جملے کہے اور پتلی گلی سے بولو نا نکل. یہاں ہوتی ہے پشاور میں پتلی گلیاں ہیں نا یہاں بھی. ایک دن کل مجھ سے ایک آدمی پوچھ رہے پتلی گلی کیوں بولتے ہو؟ میں نے کہا چوڑی گلی سے نکلے گا پکڑا جائے گا, سب دیکھ لیں گے نکل رہا ہے, پیچھے سے نکل جاؤ پتلی گلی سے. آج کل کیا ہوتا ہے, میت ہو گئی تمبو لگ کے سارے بیٹھ جاتے ہیں, 3 دن تک چائے پانی کھانا, دیگیں ڈھکن ہٹ رہے ہیں دیگوں کے, کبھی پلاؤ آ رہی ہے, کبھی بریانی آ رہی ہے, کبھی افغانی پلاؤ آ رہی ہے, کبھی قورمہ آ رہا ہے. او بھائی یہ شادی ہو رہی ہے کہ میت ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے یہ؟ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ سنایا کرتے تھے کہ ایک آدمی نے بدعت سے توبہ کر لی کہ میں میت پہ لوگوں کو کھانا نہیں کھلاؤں گا. جو دفن کے لیے رشتہ دار آئے نا, دفن کے لیے دور سے, اور کھانے کا ٹائم ہو, ان کو کھلانا جائز ہے. کیونکہ ایسا نہ ہو, بعض دفعہ اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ ڈر ہوتا ہے 2-3 میتیں ان میں سے بھی نہ ہو جائیں کہ تھک چکے ہوتے ہیں. باقی دے کے لگا کے تمبو لگ رہا ہے, لوگ آ رہے ہیں, رشتہ دار آ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, جا رہے ہیں. یہ عمل صحابہ اور تابعین سے ثابت نہیں ہے, یہ غلط عمل ہے. عربوں کو دیکھو نا, سعودی عرب میں, عربوں میں بدعتیں نہیں ہیں. کوئی عرب میں قبر آپ کو ایک بالش سے اونچی نظر آئی ہے؟ کوئی پکی قبر پورے سعودی عرب میں, دبئی میں, شارجہ میں کہیں نظر آئی ہے؟ ہمارے یہاں کتنی اونچی اونچی قبریں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ایک بالش سے اونچی قبر کو گرا دیا جائے. تو میت پہ کیا کرنا ہے؟
وہ ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، ایک آدمی کے ہاں میت ہوئی، اس کے ابا کا انتقال ہو گیا. اب اس نے سوچا میں لوگوں کو کھانا نہیں کھلاؤں گا، شادی تھوڑی کی ہے جو کھانا کھلاؤں گا، میت ہوئی ہے بھائی. اب کیا ہے، لوگ غیرت کے تانے دیتے ہیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. اب یہ بڑا پریشان کہ یار میرا باپ کا انتقال ہوا، میں لوگوں کو قورمے کھلاؤں. اب جب لوگوں کے زیادہ تانے ملے نا اس نے کہا چلو بسم اللہ کر کے میں کھلاتا ہوں لوگوں کو. اس نے کیا کیا، سب لوگوں کو جمع کیا، دیگ پکوائی قورمے کی، سب کے سامنے موٹی موٹی ران کی بوٹیاں، اور سب کو بولا جب تک میں نہ بولوں کوئی شروع نہ کرے. اب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بوٹیاں ہاتھ میں لے کے. جیسے ہی لوگ نے کھانا شروع کیا، اس نے بولا 1 منٹ میری بات غور سے سنو. آپ لوگوں نے بھی یہی کام کرنا ہے. لوگوں نے بولا بھائی کیا بات ہے جلدی بتا. اس نے کہا دیکھو بھائی میرے گھر میں میت ہو گئی، مجھے تو غم سے دال نہیں کھائی جا رہی مجھ سے، اور تمہیں شرم نہیں آتی میرے گھر میں مرغے کھانے کے لیے آگے ہو، بے غیر تو چلو بسم اللہ کرو. نے کہا میرے گھر میں میت ہو گئی ہے، میرا باپ مر گیا ہے، مجھ سے دال نہیں کھائی جا رہی غم کی وجہ سے، اور تم میرے گھر کیا گئے ہو مرغے کھانے، تمہیں شرم نہیں آتی، چلو بسم اللہ کرو. لوگوں نے کہا کم بخت تو نے ہمیں بسم اللہ کے قابل چھوڑا کہاں ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، یہ پرانا زمانہ تھا جب لوگوں میں شرم اور غیرت تھی. فرمایا آج اگر یہ حرکت کی جائے لوگ کہیں گے تو ہمیں بے غیرت بول یا بے شرم بول، ہم پھر بھی کھائیں گے، پھر بھی کھائیں گے. تو میت پہ کیا کرنا ہے، جب کسی کے میت ہو جائے 3 جملے تسلی کے بولے اور پتلی گلی سے بولو نکل. کھانا نہ کھائیں بیٹھ کے. ہاں جو دور سے رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، جو تھکے ہوئے ہیں، وہ اپنے گھر نہیں جا سکتے، ان کے لیے کوئی اڑوس پڑوس میں کھانے کا انتظام کر دے، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا کچھ. شریعت میں غم کو بڑھانے کا حکم نہیں ہے، غم کو بھلانے کا حکم ہے. کوئی پہلی دفعہ تھوڑی مرا ہے کوئی بندہ، سب نے مرنا ہے بھائی. جو زندہ ہیں ان پہ اعتراض ہونا چاہیے، ابھی تک بچے ہوئے کیسے ہیں پاکستان میں. یہاں جو مر جائے نا تو وہ تو صحیح ہو گیا، مر گیا بیچارہ، مرنا ہم سب کو مرنا چاہیے تھا. ہماری حیرانگی کی بات یہ ہم اب تک مرے کیوں نہیں، بچے ہوئے کیسے ہیں ہم لوگ. تو جو مر گیا وہ تو ٹھیک ہو گیا، جو اس کا مطلب صحیح ہو گیا یہ، ورنہ بچنے والوں پہ حیرانگی ہونی چاہیے. دوسرا کام، آخری بات بس، دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز کا حکم دیا، ایک تو آج سے عزم کرو تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز کی پابندی کریں گے. اور تاجر لوگ دکان بھی بند کرتے. قرآن میں اللہ نے حکم دیا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ فرماتے ہیں جو مسجد ہے نا اس میں کچھ آپ کو ایسے مبارک لوگ نظر آئیں گے کہ جب وہ تجارت میں ہوتے ہیں، دکان پہ ہوتے ہیں، تو نماز ان کی جو تجارت ہے ان کو نماز سے غافل نہیں کرتی. اللہ نے یہ نہیں کہا وہ تجارت کرتے نہیں ہیں، لیکن تجارت کرتے ہیں مگر نماز سے غافل نہیں ہوتے وہ. اور ایک آدمی فجر کی نماز اگر جماعت سے پڑھتا ہے، اس کا مطلب باقی نمازیں بھی جماعت سے ہو جائیں گی. جو فجر نہیں پڑھتا باقی بھی چھوڑ دیتا ہے وہ، تو فجر پکڑ لو انشاءاللہ. دوسرا کام کیا کرنا ہے بھائی، وہی اخپل والا مسئلہ ہے. بہت ساری قوموں میں بہنوں کو وراثت دینے کا رواج نہیں ہے. یہ آگ کا انگارہ ہے جو ہم کھاتے ہیں. 2 جرم ہمارے معاشرے میں بہت ہوتے ہیں. ایک، عورت کو وراثت نہیں ملتی. ایک، باپ کے مرنے کے بعد بڑا بھائی چھوٹے بھائیوں کی وراثت غصب کر لیتا ہے. کرتا کیسے میں بتاتا ہوں، ایسا نہ ہو آپ سیکھ لو یہ طریقہ. وہ کیا کرتا ہے، چھوٹے بھائی کو جب کوئی آ کے کہتا ہے نا تمہارے باپ کی اتنی وراثت ہے، تو بڑا جواب میں کیا کہتا ہے، بھائی یہ سارا کاروبار میں نے میرے ہاتھ میں، میں تمہیں نسوار کے پان گٹکے کے پیسے دیتا رہوں گا، تمہاری ساری ذمہ داری کس پر ہے، مجھ پر ہے. چھوٹا سمجھتا ہے بھائی میرا بڑا بھائی میری ساری ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو بڑا بھائی اپنے لیے پھر جائیدادیں بناتا رہتا ہے، دکانیں بناتا رہتا ہے، مکان بناتا رہتا ہے، اور چھوٹے کو عید بقرعید پہ کپڑے بنا کے دیتا رہتا ہے. بہنوں کے ساتھ بھی یہ ظلم ہوتا ہے. بہن کی شادی ہو گئی، اس کو انسان کہہ دیتا ہے بھائی تمہاری شادی، اپنے گھر میں خوش ہو، عید بقرعید پہ تمہیں کپڑے بنا دوں گا، قربانی کا حصہ ڈال دوں گا، موقع زیادہ ہوا تمہیں حج کرا دوں گا. بھائی اسلام میں یہ نہیں ہے.
یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ کہتا ہے میں وصیت کرتا ہوں. دیکھو وصیت مرنے والا کر رہا ہوتا ہے جو بہت اہمیت سے، اللہ پر موت نہیں آتی، لیکن اللہ نے وراثت کو تقسیم کرنے کا حکم دیا. اس کے لیے حکم کا لفظ نہیں بلکہ وصیت کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ نے کہا کہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، مرد کو دگنا اور عورت کو اس کا آدھا ملے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورت کے مال کے جبرن مالک بن جاؤ، زبردستی مالک بن جاؤ. تو جس اللہ نے نماز کا حکم دیا، جس اللہ نے روزے کا حکم دیا، اس اللہ نے بہن کو وراثت دینے کا بھی حکم دیا ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہو چاہے وہ غیر شادی شدہ ہو، چاہے اس کو ضرورت ہو چاہے اس کو ضرورت نہ ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو جن لوگوں نے اب تک وراثت نہیں دی ہے اللہ کے عذاب سے ڈریں اور پورا حساب و کتاب کر کے جس کا حصہ بنتا ہے اس کے حوالے کریں. چھوٹا بھائی نابالغ ہے، اس کے بارے میں قرآن نے حکم دیا کیونکہ نہ سمجھ ہے اس کا حصہ الگ رکھو، ابھی اس کے حوالے نہ کرو، لیکن اس کو بتاتے رہو کہ یہ تمہارا حصہ ہے، سونے کی شکل میں یا پراپرٹی کی شکل میں ہم نے محفوظ رکھا ہوا ہے، یہ تمہارا ہے، جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے ہم تمہارے حوالے کر دیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور آخری بات، ٹائم ہے 5 منٹ اور، کریں. آخری بات دیکھو، جو میں بات جہاں سے لے کے چلا تھا آخر میں پھر وہیں گھوم کے آ رہا ہوں، کیونکہ سارا مسئلہ کیا ہے، خاندانی نظام کیا ہو رہا ہے، تباہ ہو رہا ہے، بے حیائی پھیل رہی ہے. دیکھو صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے. ایک خاتون آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. ہمارے نبی نے اس کی طرف ایک نظر ڈالی اور نظر کو جھکا لیا. کافی دیر نظر جھکی رہی، وہ عورت سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نکاح میں حاجت رغبت نہیں رکھتے، لیکن صاف انکار نہیں کر رہے حیا کی وجہ سے. مجمع میں ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو میرا اس سے نکاح بولو کرا دیں. ان صحابیہ نے بھی ان صحابی کو دیکھا ہوگا، لیکن صحابیہ کو اعتراض نہیں ہوا. صحابیہ کی خاموشی، عورت کی خاموشی اس کی علامت تھی کہ وہ ان کی پیشکش پہ راضی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ میں نکاح تو پڑھانے کے لیے تیار ہوں، مہر کیا دو گے؟ یہ بخاری کی حدیث ہے. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ لا املک الا ازاری، یہ جو تہبند جو میں نے نیچے پہنا ہوا ہے اوپر کی قمیض بھی نہیں تھی، کہ میں اس کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں بس. آپ نے فرمایا التمس ولو خاتما من حدید، جاؤ لوہے کی انگوٹھی تلاش کر کے لاؤ، کچھ نہیں ملتا لوہے کی انگوٹھی لے آؤ. وہ گھر گئے، پورا اچھی طرح سب کچھ تلاش کر لیا، نہ لوہے کی انگوٹھی، نہ کوئی پلیٹ، نہ کوئی برتن، کچھ نہیں تھا. واپس آئے، عرض کیا یا رسول اللہ واللہ لا املک الا ازاری، اللہ کی قسم اس تہبند کے علاوہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، انگوٹھی بھی نہیں ہے. اب مجھے بتاؤ، ہم اور آپ ہوتے سب سے پہلے تو ہم کہتے کہ جب تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو تمہیں مفتی طارق مسعود کے بیان سنے جو تم ہر وقت شادی کرتے رہتے ہو بیٹھ گیا ہے بھائی. جب کچھ دھیلا ہی نہیں ہے، ایک تہبند ہے اور بات کیا ہو رہی ہے، دکان، ہم لوگ کہتے ہیں نا دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. ایک آدمی کروڑوں اربوں کا بات کر رہے ہیں نا آپ کے سامنے بیٹھ کے، یہ بلڈنگ اتنے کروڑ روپے کی ہے، یہ اتنے کروڑ روپے کی ہے، یہ پروجیکٹ ابھی سب شروع ہونے والا ہے. اس کی باتوں سے آپ کو لگتا ہے پتہ نہیں کوئی دبئی سے آیا کوئی بڑا تاجر ہے، بڑی اونچی اونچی باتیں کر رہا ہے. پھر آپ کہتے ہو آپ کا کرتے کیا ہو، کہہ رہے بھائی وہ ٹھیلے میں پکوڑے بیچتا ہوں. تو آپ بولو گے یار باتیں کروڑوں کی کر رہا ہے اور دکان کس کی ہے، پکوڑوں کی ہے. تو کوئی غریب آدمی جب نکاح کی بات کرے گا ہم کیا کہتے ہیں، یار تو کیسی بات کر رہا ہے. لیکن ہمارے نبی نے ایک جملہ حوصلہ شکنی کا نہیں کہا، ہمارے نبی نے، کیونکہ مہر ضروری ہے نا نکاح میں. تو وہ نبی یہ کوشش فرما رہے ہیں کہ مہر کا انتظام کر لو کہیں سے، بس باقی کیا ہے کیا نہیں ہے اس سے مجھے کوئی بحث نہیں ہے. پھر نبی نے فرمایا جاؤ دوبارہ تلاش کرو. وہ دوبارہ گئے، کچھ بھی نہیں تھا. پھر آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ ازار ان کو مہر میں دے دیں.
یہی ہے میرے پاس. آپ نے فرمایا جب ازار ان کو مہر میں دے دو گے, جلستا ولا ازار اللہ, تو خود کیا پہنو گے؟ ہے بھائی, خود کیا پہنو گے؟ کافی دیر گزر گئی, وہ صحابی بیٹھے 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 مایوس ہو کے گھر چلے گئے. ان کو اندازہ ہو گیا بھائی مہر ہی نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل سوچ رہے ہیں ان کا میں نے اس سے نکاح کرانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا کے لاؤ. ان کو بلا کے لایا گیا. آپ نے پوچھا کیا تمہیں قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں, زبانی پڑھ سکتے ہو؟ صحابی نے کہا ہاں فلاں فلاں صورت مجھے زبانی یاد ہے. آپ نے فرمایا یہ صورتیں اپنی بیوی کو یاد کرا دینا. زوجتکھا بما معک من القرآن, تمہیں جو قرآن یاد ہے وہ اپنی بیوی کو یاد کرا دینا, اس مہر کے بدلے میں نے تمہارا نکاح اس سے کرا دیا. کتنا آسان تھا یا نہیں تھا؟ آج پشاور میں ایسا ہوتا ہے؟ بولو نا. تو یہ پھر شریعت ہوئی ہے, یہ پٹھان پنا ہو گیا؟ بتاؤ. نہ پشاور میں ہوتا ہے, نہ پنجاب میں ہوتا ہے, نہ کراچی, کہیں بھی نہیں ہوتا. یہ تو ہم اپنی قوم کو اور کلچر کو فالو کر رہے ہیں نا. کتنا آسان. یہاں استخارہ کدھر گیا؟ آج ایک تو نکاح ہوتا نہیں ہے, رشتے ہوتے نہیں ہیں, ہوتے ہیں تو 6 مہینے استخاروں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں ان کو. بار بار کہتا ہوں دیکھو استخارہ ایک سنت ہے ایک بدعت ہے. سنت استخارہ وہ ہے جو پیغمبر نے بتایا, 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگی جائے, اللہ بہتر ہے مقدر کر دے, بہتر نہیں ہے تو ہٹا دے. خواب کا کہیں تذکرہ نہیں ہے کہ خواب میں نیلا پیلا گلابی نظر آئے گا, کوئی پازیٹیو نیگیٹو سگنل نظر آئے گا. لوگ کیا کرتے ہیں, استخارے کی دعا پڑھ کے سوتے ہیں, پھر خواب آیا, چڑیل آ گئی, اس کا مطلب نہیں کرو, فرشتہ آ گیا اس کا مطلب کر لو. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دعا ہے بھائی, جیسے دعائیں ہوتی ہیں, کرنا وہی ہے جو کس میں آ رہا ہے, کھوپڑی میں آ رہا ہے. تو کھوپڑی میں بات آ رہی ہے تو کر لو. ہمارے ایک دوست کو کوئی لڑکی پسند آئی, اس نے نکاح کا پیغام بھیجا, لڑکی کے ابا کو بھی لڑکا پسند تھا, لڑکی کو بھی لڑکا پسند تھا. اب پسند پر تو اللہ نے کوئی پابندی نہیں لگائی نا. یہ بھی غیرت کے خلاف ہے کہ آپ کا بیٹا آ کے بولے مجھے وہ پسند ہے, میرا نکاح کرا دو, آپ ایک دم غیرت میں آ گئے. تو یہ شریعت کی مطابق غیرت ہے, شریعت کے خلاف ہے. اگر لڑکی نے بولا ابا میرا فلاں جگہ نکاح کرا دو, آپ کو ایک دم میٹر گھوم گیا, غصہ آ گیا, تو یہ شریعت کی غیرت نہیں ہے. یہ کون سی غیرت ہے؟ یہ اپنی قومی غیرت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بچی تھی جس کے والد فوت ہو گئے تھے, تو چچا نے مغیرہ ابن شعبہ سے نکاح کرایا اس کا. وہ بڑے مالدار صحابی تھے. لڑکی جو تھی پسند کرتی تھی کسی غریب صحابی کو. لڑکی کی ماں آئی, اس نے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ میری بیٹی فلاں جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے, چاچا نے فلاں جگہ کرا دیا ہے. حالانکہ وہ جہاں بیٹی کرنا چاہتی تھی وہ غریب صحابی تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ والا نکاح ختم کرایا اور اس لڑکی کا وہاں نکاح کرایا جہاں وہ چاہتی تھی. آج ہمارا اتنا ظرف ہے, بولو بھائی کیا ہو گیا؟ نہیں ہے ظرف. باپ نے کہیں نکاح کی بات کی, اگر لڑکی یہ کہہ دے نا کہ میں نے فلاں جگہ کرنی ہے, ایک دم توپیں نکل آتی ہیں, ڈھاڑ دھڑیاں, بم دھماکے, خاندانوں میں لڑائیاں. نبی سے زیادہ کون غیرت مند ہوگا بھائی؟ آپ نے وہاں نکاح توڑوایا, پھر آپ نے فرمایا لن ترى للمتحابین مثل النکاح, 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. جب یہ وہاں چاہ رہی ہے وہ بھی چاہ رہے تو دونوں کا نکاح کراؤ. تو جہاں لڑکا لڑکی چاہ رہے وہاں نکاح کرانا غیرت ہے, ان کو وہاں سے ہٹانا بے غیرتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ تو یا پشتو میں سمجھاؤں, چائنیز میں نہیں سمجھا سکتا. وہ چائنیز والا لطیفہ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ وہ ایک آدمی ایک چائنیز کے پاس گیا, پاکستانی ہے, جو انٹرنیٹ پہ سنتے ہیں ان کے لیے تو پرانا ہو گیا, آپ لوگ میں بہت سن نہیں سنا ہوگا. چائنیز بولتے ہیں چنگ پانگ کر کے بات کرتے ہیں. وہ ایک پاکستانی گیا چائنیز کی عیادت کے لیے, بیمار تھا بیچارہ, اپنا دوست تھا, اس کے آکسیجن لگی ہوئی تھی. پاکستانی اس کے قریب جا کے کھڑا ہو گیا, حال احوال پوچھوں گا, تو ایک دم چائنیز میں بولا چاں پی چنگ پانگ چاں پاں پاں کرتے ہوئے مر گیا. اب پاکستانی نے بولا یار یہ میرا دوست مر کے بہت کچھ بول کے گیا ہے, مرتے ہوئے انسان فضول باتیں نہیں کرتا, کوئی قیمتی بات کرتا ہے, تو میرے دوست نے مجھے کوئی قیمتی بات کہی ہے, یہ الفاظ کا کہیں سے ترجمہ کرانا چاہیے. اس نے یاد کر لیا نا چاں پاں چیں پاں چاں کیا بولا اس نے. تو یہ پاکستانی گیا چائنا, وہاں اس نے بولا بھائی میرا دوست تھا مرتے ہوئے مجھے یہ بول کر گیا چاں پاں چیں چیں پاں پاں چاں چاں پاں, اس کا کیا مطلب ہے؟
اس کا ترجمہ کرایا تو پتہ چلا ترجمہ یہ تھا الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. سمجھ رہے ہو, آکسیجن کے پائپ پہ کھڑا ہوا ہے, سانس رک رہا ہے میرا, اسی نے مارا ہے. تو چائنیز نہیں میں سیکھتا اسی وجہ سے, چائنیز بہت مشکل ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کا نکاح وہاں ختم کرا کے کہاں کرایا جہاں وہ چاہ رہی تھی. تو بھائی غیرت ہماری اللہ رسول کے مطابق ہونی چاہیے, اس سے ہٹ کے ہوگی تو غلط ہو جائے گی. تو کتنا آسان کر دیا نا نکاح کو. نبی نے فرمایا ہم نے تمہارا اس سے نکاح کرا دیا, ختم. وہ صحابی ان کو لے کے چلے گئے. امام بخاری نے اس حدیث پہ باب باندھا, بابو تزویج المعسر, غریب کی شادی. جتنے غریب ہیں وہ یہ باب جا کے صبح شام پانی میں گھول کے پیا کریں, ٹھیک ہے نا, بخاری کا یہ صفحہ. تو یہ ہے اسلام کا حیا کا راستہ, کیونکہ نکاح کو مشکل بناؤ گے تو معاشرے میں زنا آسان ہوگا. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی میں مبتلا تھی, تو لوط علیہ السلام نے صرف اتنا کام نہیں کیا کہ اس بدفعلی سے بچو, بلکہ ان کو نکاح کی ترغیب بھی دی. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ, اے قوم تم ان لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہو, اس عمل کو چھوڑ دو, یہ حرام ہے. تو پھر کیا کریں بھائی, ان عورتوں سے نکاح کرو جن کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے. آپ نہ اس کو حلال کرنے دے رہے ہو نہ حرام کرنے دے رہے ہو, تو مر جائے گا بیچارہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ عبداللہ بن عباس کے بیٹے جوان ہوئے, 3 بیٹے جوان ہوئے. صحابہ میں اکٹھے 3 بیٹے بھی جوان ہو جاتے تھے. اب آپ حیران ہو گئے, یہ تو پہلی ہے, اکٹھے 3 کیسے جوان ہو سکتے ہیں بھائی؟ بھائی جب جوان ہو سکتے ہیں جب پیدا اکٹھے ہوئے ہوں. سوال پر 3 اکٹھے پیدا کیسے ہو گئے, یہ ایک بڑا زبردست اشکال ہے. یہ پھر آپ کبھی اکیلے میں ملو گے تو بتاؤں گا, یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. صحابہ میں ایسا بھی ہوا کہ 4 اکٹھے پیدا ہو گئے, حالانکہ 4 تو نہیں ہوتا, کہیں بہت لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے, لیکن صحابہ میں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ 4 اکٹھے ہو گئے. مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں مولوی صاحب آپ شادی پہ کون سے کپڑے پہنتے ہیں؟ میں کہا ہماری تو جب بھی شادی ہوئی ہم نے یہ والے ہی پہنے, تو سفید کپڑے پہنے ہیں نا جب بھی شادی ہوئی ہے الحمدللہ. تو کچھ مسلمان ایسے ہیں کہ ان کی بہت دفعہ شادی ہوئی ہے, کچھ ایسے ہیں جن کی بیچاروں کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے, اور کچھ ایسے ہیں ایک دفعہ ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اللہ میاں نے ہمیں اجازت دی ہے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی, ہمارا کلچر اس کو قبول بولو نہیں کرتا. تو اب یہاں بھی وہی مسئلہ ہے میرے بھائی, کلچر کو ماننا ہے یا کس کو ماننا ہے بولو؟ دوسری شادی کوئی کر رہا ہو, لوگ کہتے ہیں عیاشی کر رہا ہے. تو پیغمبر نے ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھی ہیں. اگر یہ کام عیاشی ہوتا تو ہمارے وہ حکمران جو عیاش ہیں, میں نہیں کہہ رہا سارے عیاش ہیں, وہ حکمران جو عیاش ہیں سب کی 4 ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ان میں ہمارے تو حکمرانوں میں بعض ایسے ایک بیوی مری تو انہوں نے کہا سکون کا سانس لیا کہ اب کرنی نہیں ہے. تو یہ پیغمبروں کی سنت ہے. موسیٰ کلیم اللہ جو کوہ طور پہ گئے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے, ان کی کتنی بیویاں تھیں؟ 4 بیویاں تھیں. ابراہیم علیہ السلام کی 2 تو قرآن میں تذکرہ ملتا ہے, اس کے بعد بھی نکاح کیا. یعقوب علیہ السلام کا بیٹا جب گم ہو گیا اس کے غم میں ساری زندگی روتے رہے, تو وہ بیٹا پہلی بیوی سے تھا دوسری بیوی سے تھا؟ بولو نا, دوسری سے. پہلی بھی موجود تھی دوسری بھی موجود تھی, اور جب بیٹا گم ہوا ہے تو اس غم میں بھی یعقوب علیہ السلام نے تیسری شادی کی ہے. ایک بڑے عالم تھے, مجھے کہنے لگے دیکھو مولوی صاحب, یعقوب علیہ السلام نے دوسری شادی کی, ان کا بیٹا یوسف پیدا ہوا, اس کا نقصان یہ ہوا کہ پہلی بیوی کے جو بچے تھے انہوں نے حسد کی وجہ سے دوسری بیوی کے بچے کو کنویں میں ڈال دیا. تو دوسری شادی کا یہ نقصان ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے گھر میں جب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا سوتیلے بھائیوں کی وجہ سے, تو ہم اور آپ کیسے فساد سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ میں نے کہا شکر ہے آپ یعقوب علیہ السلام کے دور میں نہیں تھے اور آپ نے ان کو مشورہ نہیں دیا, اور اگر یعقوب علیہ السلام اس مشورے پر عمل کر لیتے اور ان کی پہلی بیوی اور ان سے جو بیٹے تھے تو ان کو یوسف جیسا بیٹا بولو نہیں ملتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو بھائی بہت سے فسادات ہوتے ہیں, اس میں اللہ نے بہت ساری خیریں رکھی ہیں. آج کل خواتین مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں. سمجھدار مرد جو نکاح کے قابل ہوں بیوی کو رکھ سکتے, وہ مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ چل رہے ہیں. اگر وہ ایک ایک رکھیں گے بہت ساری عورتیں زنا پر, گھروں سے بھاگنے پر, بدکاریوں پر مجبور ہوں گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, قرآن کہتا ہے عورت بیوہ ہو جائے, طلاق ہو جائے, اس کو دوبارہ نکاح سے مت روکو, کسی قیمت پہ نہیں روکو. ہم کہتے ہیں اللہ ہم تو نہیں روکتے, بھائی روکتے نہیں ہو لیکن نکاح کا انتظام بھی تو نہیں ہونے دیتے نا اس کے لیے.
تو دوسری تیسری شادی کا رواج ہوگا تو اس کی شادی ہوگی، ورنہ کہاں شادی ہوگی؟ تو یہ فیصلہ کرو، ہم اللہ اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، ہم اپنے کلچر کو، بات کلچر بھی ٹھیک ہے لیکن اسلام کے بعد، میں نہیں کہہ رہا کلچر کا انکار کر دو آپ، ہر قوم کا اپنا کلچر ہوتا ہے، ہر قوم کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، اللہ نے خود قرآن میں کہا لتعارفوا، ہم نے تمہیں قوموں میں بانٹ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو، مہاجروں میں کچھ خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ پٹھانوں میں، کچھ پنجاب والوں میں، کچھ سرائکیوں میں، یہ تو اللہ نے بانٹ دیا ہے، سب میں تقسیم کیا اللہ نے ہمیں قوموں میں، لیکن یہ ساری قومیں اسلام کے بعد ہونی چاہیے، یہ کلچر اسلام کے بعد ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ اچھا